سے 5 فائر کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ وہ دور تو پرانا دور تھا، وہ تو جہالت کا دور تھا، اس کے اندر تو اتنی میڈیا اتنا کچھ نہیں تھا، لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی موجود نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں موجود نہیں تھے، جہالت تھی۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، اتنا لیٹسٹ دور ہے، پڑھے لکھوں کا دور ہے، پھر بھی اتنی جہالت۔ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، پکڑ کر عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیں کہ آنے والی نسلوں تک یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا، کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا کیا نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آج جہالت اتنی عروج پر ہے، اس وقت میں اور اس وقت میں تو اتنا خاص فرق نہیں۔ اگر آج کے ماحول کو دیکھا جائے تو اتنا خاص فرق نہیں۔ آج جدید دور ہے، صرف طریقہ واردات مختلف ہے، طریقہ واردات صرف مختلف ہے، باقی سارے وہ جہالت والا کام چلتا آ رہا ہے۔ تب یہ تھا کہ لوگ بچے کی پیدائش کا انتظار کرتے تھے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج جب 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، سکریننگ کرا کر DNC کروائی جاتی ہے کہ بچی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، بچہ ہے تو اس کو پیدا کر دیا جائے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی بچیوں کو زندہ ختم کر دیا کرتے تھے، آپ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ آپ میں اور ان لوگوں میں فرق تو کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو پکڑ لیں گے اور اس بچی کو جس کو زندہ درگور کیا ہوگا اس کو پکڑا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، سامنے لوگوں کے پیش کیا جائے گا۔ جب اس بچی کو پیش کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس درگور کی ہوئی بچی کو، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو، اس سے مار دی گئی ہوئی بچی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، تجھے کس وجہ سے مار دیا گیا؟ وہ بچی کہے گی میرا کوئی گناہ نہیں تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر بتاؤ جو لوگ اپنی بچیوں کو ختم کر دیتے ہیں اس وقت اللہ کے دربار میں کیا حال ہوگا، کیا جواب دیں گے، کیا اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے؟ آج اس بات کو ہم سوچتے نہیں، اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ بیٹیاں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں شادی ہونے کے بعد جب پہلی اولاد ہوتی ہے اگر بیٹی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کا ایک خاص فرشتہ رحمت کا ہوتا ہے، اس گھر میں تشریف لاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، خاص فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن اگر اس گھر میں پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے تو وہ رحمت کا خاص فرشتہ نہیں آتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ اکرام میں موجود تھے تو صحابہ اکرام میں اللہ کے رسول خطبہ دینا شروع کیا، کہا کہ جس انسان نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا، نمازی بنایا، پرہیزگار بنایا، نیک بنایا ان کو، اور ان کی اچھی پرورش کر دی، اور ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی شادی کر دی اچھی جگہ پر، اللہ رب العزت کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن جنت میں ایسے اشارہ کیا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہتے اللہ کے رسول جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ 2 بیٹیوں والا بھی اچھی طرح بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، ان کو نیک بنائے، اچھی جگہ پر دیکھ کر ان کی شادیاں کر دے، اللہ رب العزت اس کو بھی میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے جنت کے اندر۔
ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک بیٹی بھی ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی پرورش اچھی طرح سے کرے اور اس کا خیال رکھے تو وہ بھی قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی رحمت والی ہوتی ہیں، بیٹیاں انسان کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ انسان کو آج ہم اس کو زحمت سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، آج ہم اس کو مصیبت سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، بیٹی کی پیدائش کو ہم آر سمجھتے ہیں، دکھ اور تکلیف سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں موجود تھی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، دروازے پر گئی تو ایک عورت کہنے لگی کہ میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دو بچیاں، ایک ادھر ایک ادھر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی، اندر جا کے دیکھا تو ایک کھجور ملی گھر میں سے، پورے گھر میں سے ایک کھجور ملی۔ اور میرے بھائیوں غور کریں، پلاٹ لے لے کر انویسٹ کرنے والے بھائیوں، سال میں ایک پلاٹ کم خرید لیا کرو، اس کے پیسے بچا کر کسی یتیم غریب کے گھر پر لگا دیا کرو کہ اس کی بیٹی خوشی سے اپنے گھر جا سکے۔ آج کے دور میں اگر کوٹھی نہ بھی بنے گی تو گزارا ہو جائے گا، عام سے گھر میں رہ کر گزارا کر لیا کرو۔ اس کے پیسے چار چار منزلیں بنانے والے لوگوں کم سے کم 3 منزلیں بنا لو، 2 بنا لو، اس کے پیسے بچا کر کسی غریب یتیم مسکین کے گھر پر لگا دو، اس کے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ صحابہ اکرام سے سنیں، دیکھیں کیا جذبہ تھا ان کا۔ حضرت عائشہ، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں ایک کھجور لے کر باہر آئی، میں نے وہ اس عورت کے ہاتھ میں دی، میں نے کہا بہن یہ ایک کھجور ملی ہے پورے گھر میں سے۔ اب اس عورت کا دیکھیں، اس نے کھجور پکڑی، ایک دفعہ دائیں طرف بچی کی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، بچیاں بھی بھوکی ہیں، خود بھی بھوکی ہے۔ اس نے کھجور کے 2 حصے کیے۔ ذرا غور کریں ان باتوں پر، خدا کی قسم روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے 2 کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا۔ جو گٹھلی نکلی، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ بیچ میں سے نکلی ہوئی کھجور کی گٹھلی اس نے اپنے منہ میں ڈال کے چوسنا شروع کر دی اور وہ آدھی آدھی کھجور دونوں بچیوں کو دے دی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں زاروں کے تار رونا شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتی جا رہی ہیں۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں روتی جا رہی ہوں۔ وہ عورت چلی گئی بچیوں کو لے کے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آ کر کہتے ہیں اے عائشہ ما یبکی کہ یا عائشہ تجھے کس بات نے رلا دیا ہے، تجھے کس بات نے دکھی کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ وہ عورت اگر دوبارہ تیرے پاس تشریف لائے، تجھے نظر آئے تو کم سے کم اس کو ایک میری خوشخبری دے دینا، کہنا کہ جس انسان نے، جس مرد نے، جس عورت نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف برداشت کی، جس عورت مرد نے اپنی بیٹیوں کی تکلیف برداشت کی، اس کی پرورش کرتے ہوئے، اس کو نیک بناتے ہوئے، اس کی پرورش کرتے ہوئے، اس کو نمازی بناتے ہوئے اگر اس کو وہ تکلیفیں آئی ہیں تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیں گے، جنت میں داخلہ دے دیں۔ بچیوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت جنت دے رہے ہیں، آج ہم ان کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، گناہ نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں۔ آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے